جو دین سے چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں مل پاتا، اس کو دو غلطیاں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ چاہ صحیح رہے تھے، طریقہ ان کو نہیں پتا تھا، یا یہ جو چاہ رہے تھے دین نے دینا ہی نہیں تھا، دین نے دینا ہی نہیں تھا. دونوں کی مثالیں آپ کے اندر پیاس کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد علیہ وسلم. کوئی دین سے یہ مانگے کہ چونکہ میں دیندار ہوں خدا مجھے دولت دے. اگر وہ یہ طلب کرے، مثلا ہر نماز کے بعد خدا سے دولت طلب کر رہا ہے، نہیں معلوم کون سے اعمال کو انجام دے رہے کہ مجھے دولت ملے، بعد میں سے دولت نہ ملے اور یہ دین سے دور چلا جائے، تو یہ کس بات کی مثال ہوگی؟ ایسی چیز دین سے مانگ رہا ہے جس کا دین نے وعدہ نہیں کیا. دین نے وعدہ نہیں کیا کہ تم میرے اوپر عمل کرو گے میں تمہیں دولت سے کروں گا، دنیا کو دولت اور غریب انسان بنا دوں گا. دین نے وعدہ نہیں کیا. اب اگر یہ دین سے یہ توقع کر رہا ہے، دین سے یہ مانگ رہا ہے اور نہیں ملتا اور دین سے دور چلا جاتا ہے، تو اس کی اصلی کیوں دین سے وہ چیز مانگ رہا ہے جو دین نے دینے کا وعدہ نہیں کیا؟ ایک بات یہ اس کی مثال ہے. دوسری مثال اس شخص کو ہو سکتی ہے کہ جو صحیح چیز مانگ رہا ہے غلط طریقے سے مانگ رہا ہے، ایسے ایسا دین نے دینے کا وعدہ نہیں کیا. مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے خدایا مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے روزی چاہیے، رزق چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. خدا تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا. لا نسألكم رزقا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا نسألكم رزقا نحن نرزقكم، ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے، ہم تمہیں رزق دیں گے. خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا. یہ صحیح چیز مانگ رہا ہے اللہ سے، لیکن کیسے مانگ رہا ہے؟ یہ سوچ رہا ہے میں گھر میں بیٹھا رہوں گا، نمازیں پڑھتا رہوں گا، میرا رزق مجھے ملتا رہے گا. مانگ تو صحیح چیز رہا ہے، طریقہ غلط ہے. خدا نے طریقہ نہیں کیا. تو آپ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھیں، اب جب کہ آپ دیندار ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ دین کی طرف توجہ دے رہے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کو دین سے چاہیے کیا مانگ رہے ہیں. جو آپ مانگ رہے ہیں وہ دین نے وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ پہلی بات. دوسری بات، جو آپ مانگ رہے ہیں جس انداز میں آپ چاہ رہے ہیں دین نے دینے کا وعدہ کیا ہے یا دین نے دینے کا وعدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس طریقے سے چلیں تو پھر آپ کا دین آپ کو اثر دے گا. اچھا، ان دو باتوں سے ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں. انسان بے اثر چیز کو لے کر لمبی مدت تک باقی نہیں رہتا. اگر کسی چیز کا اثر نہیں ہے بہت لمبی مدت تک وہ چیز نہیں رہے گی. مثال کے طور پر لے لیتے ہیں ابھی شاید گھڑی صحیح ہے یا شاید تھوڑی سی 5 منٹ شاید تیز چل رہی ہوئی، اگر یہ گھڑی کام ہی نہ کرے کتنا عرصے تک آپ اس کو یہاں پہ لگا چھوڑ دیں گے؟ اگر گھڑی کام کر رہی ہے کہ یہاں پہ رہے گی، لوگ اس سے اپریشیٹ بھی کریں گے کہ یہاں پر یہ رکھی ہے. لیکن اگر یہ گھڑی کام نہیں کرے مہینے 2 مہینے 3 مہینے تک کوئی برداشت کرے گا، اسے بات کو اٹھا کے پھینک دیں. اگر آپ کے اور میرے دین نے اثر نہیں دیا لمبی مدت تک دین باقی نہیں رہے گا. لوگ دین سے تنگ آنے گا، حتیٰ دین سے بھی تنگ آ جاتے ہیں اگر دین اثر نہیں دیتا. بس یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی چیز اثر دے، چونکہ اگر وہ اثر نہیں دے گی تو لوگ باقی نہیں رہیں گے. لیکن یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ پتہ چلے اس کا اثر ہے کیا. اور تیسری بات میں امپورٹنٹ ہے تو یہ ہے کہ اس کے اثر کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ہمیں تینوں کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر اثر نہیں دے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر مزید بحث نہیں کرتے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں جو دین سے ہمیں لینا ہے وہ کیا چیز لینی ہے، اور جو دین نے دینا ہے تو وہ کس طریقے سے دینا ہے. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. میں اپنے سامنے سوال رکھوں گا، آپ جواب دیں گے بہت دیر لگ جائے گی. ہم کوشچن آنسر کا سیشن بعد میں رکھیں گے. آپ اپنے ذہن میں اس کے جواب نکالتے رہیے گا. آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ دین پر عمل کریں گے تو مشہور ہو جائیں گے دنیا کے اندر. کہ دین نے وعدہ کیا کیا؟ نہیں. بہت سارے لوگوں نے دین کے اوپر عمل کیا ہے تو نامی نہیں، ان کی کوئی شہرت نہیں ہوتی. اور
کسی طور پر نہیں کہہ سکتے ان کے اندر دین کم تھا، نہیں دین کم بھی نہیں تھا، دین اچھا تھا، شہرت بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے دین نے شہرت دینے کا وعدہ نہیں کیا۔ اب اگلا سوال کرتے ہیں، کیا دین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ دولت دے گا؟ نہیں، دین نے یہ وعدہ نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا دین اچھا دین تھا، زندگی کی مشکلات میں مبتلا تھے، مادی مشکلات میں مبتلا تھے، اور دین میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے دین نے دولت دینے کا وعدہ نہیں کیا۔ کیا دین نے یہ وعدہ کیا کہ ہمیشہ طاقت ہمارے پاس رہے گی؟ یہی وعدہ ہے ہمارے پاس۔ اگر وعدہ ہوتا تو کربلا کیوں ہوئی تھی؟ ظاہری طور پر طاقت نہیں تھی، ظاہری طور پر طاقت نہیں تھی۔ مثلا اللہ کے رسول نے کیا سخت نہیں گزارا؟ اتنی مدتوں میں 13 سال مکے کے اندر رہے، کمزوری کا زمانہ تھا۔ مدینے کے اندر بعض اوقات دشمن محاصرے میں کر لیتا تھا، مسلمانوں کی کمزوری کا زمانہ آتا تھا۔ اس کا مطلب دین نے یہ وعدہ بھی نہیں کیا، طاقت کا وعدہ نہیں کیا ہے، شہرت کا وعدہ نہیں کیا ہے، دولت کا وعدہ بھی نہیں کیا، کہ دین نے وعدہ نہیں کیا۔ تو مسلمان کو جواب دیا کہ دین نے وعدہ کیا ہے جنت میں لے کے جائے گا، لیکن یہ آخرت کا وعدہ ہے، دنیا میں کیا وعدہ کیا؟ آخرت کا کیا جو مرنے کے بعد ملے گا؟ میں تو ابھی دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، تو مجھے اس دنیا میں کیا ملنے والا ہے؟ سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا پڑے گا جو دین نے مجھے وعدہ کیا۔ دولت نہیں دیتا، شاید آ جائے دین پر عمل کرنے سے، وعدہ نہیں ہے کہ سب کو، طاقت بھی نہیں، شہرت بھی نہیں، شاید آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ سب کو نصیب ہو رہا ہے، سب کو مل رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک اہم بھی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اہم بھی نہیں ہے۔ ایک بہت نفیس روایت ہے ہمارے پاس، وہ روایت ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے تو ہم دین کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کا نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگی تو کافروں کو نہ دینا۔ ہم مسلمانوں کے پاس دنیا کم ہے، جو خدا کا انکار کر رہے ہیں ان کے پاس دنیا زیادہ ہے۔ فرعون کے پاس دنیا زیادہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ جب اسلام کے اعلان کا وقت آیا ہے تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس دنیا زیادہ تھی رسول خدا کے مقابلے میں۔ خدا نے بتایا کہ کیوں دنیا ہوتی ہے؟ روایت کہتی ہے اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوگی تو کافروں کو نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے اس کے برابر نہیں ہے۔ ہمارا سوال اپنی جگہ پر آتا ہے، دین ہمیں کیا دے ہمارا؟ دین یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں طاقت دیں گے، دین کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم تمہیں اطمینان دیں گے۔ دین نہیں کہتا کہ ہم تمہیں ہمیشہ دشمن کے اوپر طاقت دیں گے، لیکن دین کہتا ہے ہم تمہیں امن کا احساس دیں گے۔ دین نہیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں ہمیشہ دولت دیں گے، لیکن کہتا ہے کہ ہم تمہیں بے نیازی کا احساس دیں گے، بے نیازی کا احساس دیں گے۔ دونوں میں ذرا سا فرق ہے، میں تیزی سے اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود دیجیے گا محمد علیہ وسلم۔ انسانوں کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مثلا میرے پاس پیسہ ہے، پیسہ ہونے کی وجہ سے میں بے نیاز ہو گیا، تو یہ جو بے نیازی ہوتی ہے یہ بھی در حقیقت محتاجی ہوتی ہے، کیونکہ آپ پیسے کی وجہ سے بے نیاز ہوئے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پیسے کی وجہ سے بے نیاز ہوئے، در حقیقت آپ پیسے کی محتاج ہو گئے۔ اگر وہ نہیں ہوا تو پھر آپ کی بے نیازی ختم ہو جائے گی۔ اہل بیت نے فرمایا بے نیازی وہ نہیں ہے جو چیزوں کی وجہ سے آئے، بے نیازی وہ ہے جو چیزوں سے بے نیاز ہے، چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی حضرت ابوذر بھی بے نیاز ہے اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہیں، اس وجہ سے کہ ان کو پیسے کی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہے، بے نیاز انسان۔ یہ دین نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہم تمہیں ایک ایسی بے نیازی دیں گے جو چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوگی، تمہارے اپنے اندر بے نیازی ہوگی۔ امان من جوع و آمن من خوف۔ یہ نہیں ہوگا کہ جب تم دین کے راستے میں چلو گے تو دشمن نہیں ہوگا، نہیں، دشمن تو ہوگا، اتنا شدید دشمن ہو سکتا ہے جیسے شب عاشورہ میں سید الشہداء دشمنوں کے درمیان، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا دے گا دین؟ کیا دے گا دین؟ کہہ رہا ہے دشمن کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں خوف نہیں آئے گا، تمہیں امن کا احساس ہوگا، اندر سے مطمئن ہوگا۔ یہ دین ہمیں دینا چاہتا ہے۔
کیا دینا چاہتے ہیں؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر دین پہ عمل کریں گے دولت کبھی نہیں آئی ہے؟ نہیں آئی ہے. خدا یہ بنیادی طور پہ وہ دینا چاہتا ہے، لیکن آ جائے گی طاقت کبھی نہیں آئے گی ضرور آئے گی. اللہ فرماتا ہے زمین کے اندر تم کو طاقت دیں گے، زمین میں تم کو رہنما بنائیں گے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. زمین تمہاری تم بنو گے، زمین کے لیڈر تم بنو گے، یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن اصلی جو دینا چاہتا ہوں یہ نہیں ہے، دینا بھی اور چاہتا ہوں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ ملے گا کیسے؟ جو اندر کی بے نیازی ہے، اندر کی طاقت ہے، جو خدا کی طرف سے دیا ہوا اطمینان ہے، یہ سب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے بنیادی ترین نقطہ کون سا ہو سکتا ہے؟ 2-3 آپشن ہیں، 2-3 راستے ہیں. میں 2-3 کو بیان کرتے ہوئے اصل کی طرف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلیہ ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں ہم صرف عبادتیں کرتے رہیں گے، دین میں جو دینا ہے وہ ہمیں ملتا رہے گا. ایک راستہ یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے اوپر پریشانی آتی ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں عبادت اور کرو، صحیح ہے. اور پریشان ہو کیا کریں؟ کہتے ہیں اور عبادت کرو. کچھ وقت پہلے لاہور میں مجھے یاد آتا ہے ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں ایک زمانے میں بہت عبادتیں کرتا تھا اور میرا دل عبادت سے ختم ہو گیا. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس سے کہا تم ساری عبادتیں چھوڑ دو، صرف واجب پہ عمل کرو بس. کہنے میں بہت عجیب بات ہے. میں جب کسی کے پاس جا رہا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ اس حالت کو دور کرنے کے لیے فلاں عبادت کرو. آپ پہلے آدمی جو کہہ رہے ہیں کوئی عبادت نہیں کرو، صرف واجب کرو. میں اس کو کہا نہیں کرو، لیکن محنت نہیں ہو کرو. بہت ساری چیزیں صرف عبادتوں سے نصیب نہیں ہوئی. مثال کے طور پر ایک آدمی کہہ رہا ہے میں مشکلات میں ہوں، اس مشکل کا حل کہاں سے کروں؟ میں اس کو بتا دوں اس عبادت کو کرو، اس عبادت کو کرو، اور عبادتوں کا ڈھیر لگا دو اس کے اوپر. میں بتاؤں پھر بھی شاید نہیں ہوگا. دین اسلام صرف عبادتوں کے اوپر نہیں بنا ہوا. عبادتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی ہے. عبادتیں واجب ہیں، اگر اس کو انجام دینے کی جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن صرف عبادتوں پر پوری سوسائٹی بناتے ہیں، یہ نہیں ہوگا. اگر صرف یہ کرنا ہوتا تو سب کو مسجدوں کے اندر بھیج دیتا، سارے کام بند کر دیتا، سب سے کہتا تم سب کے سب 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے عبادتیں کریں. نہیں. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کون سا ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پر اتنا لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت دیر تک بات کریں، تو ہم بالکل پوائنٹ کے اوپر اگر جا کر اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ حضرت کو ایسی بات عرض کروں کہ جو آپ کا کام آ سکے. جس جگہ کے اوپر سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی وہ اخلاقیات کا میدان ہے، وہ عبادات کا میدان نہیں ہے. ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں. ہم لوگ اپنی تمام مشکلات کا حل چند عبادتوں کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے ہم لوگ سامنے. میں ایک مثال اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرض کریں اگر مجھ سے کوئی کہے گا کہ بھائی ایک غریب کا پیٹ بھرو، ایک کوئی ڈیمانڈ کرے کہ ایک غریب کا پیٹ بھرو، اور دوسرا مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کرے ایک غریب کو احترام دو، صحیح ہے؟ تو دولت مند آدمی کے لیے آسان کام کون سا ہے؟ پیٹ بھرنا یا احترام کرنا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے دولت مند آدمی کے لیے پیٹ بھرنا بہت آسان کام ہے. پیسے دے گا پیٹ بھر جائے گا. لیکن دولت مند آدمی جو بہت مشکل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ غریب کا احترام کرنا. یہ بہت مشکل ہوگا. اچھا ہماری سوسائٹی کس بات پر چل رہی ہے؟ ہماری سوسائٹی چل رہی ہے پیٹ بھرنے کے لیے. مثال کے طور پر اگر کوئی آئے مجھ سے کہے کہ میں مجھ سے کوئی بات پوچھے اور میں اس سے جواب دیتا ہوں اگر تمہیں یہ چاہیے نا تو تم روزانہ 10 رکعت نماز پڑھو، یہ آسان ہوگا؟ یا میں اس سے کہوں اگر تمہیں یہ چاہیے روزانہ صرف سچ بولو، تو روزانہ 10 رکعت نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا یا روزانہ سچ بولنا اس کے لیے آسان ہوگا؟ نماز بہت آسان ہوگا. 10 رکعت کھڑے ہو کے نماز پڑھی کتنی دیر لگے گی؟ اس کو 20-25 منٹ لگیں گے. اور روزانہ سچ بولنا 24 گھنٹے سچ بولنا ہے. ممکن ہر 5 منٹ میں چیلنج شروع ہو جائے گا، سچ بولنا ہے جھوٹ بولنا.
اچھا ہماری سوسائٹی کس بات کو لے لے گی؟ 10,000 تماشا. اور وہ جو غریب کے معاملے میں کیا لے لے گی؟ تو لے لے گی پیٹ بھرنے میں. یہ ہماری مشکل ہے. نام غلطی کرنا. اور جتنا ہمارا اسلام بڑھ رہا ہے وہ چند عبادات کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کی بہت ضرورت ہے. وہ یہ تصور نہ کرے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادات کی اہمیت نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان خدا کا نعوذ باللہ فجر کی نماز قضا کر رہا ہو اور یہ سوچے میرا دن اچھا گزرے، اللہ کی بندگی میں گزرے، نہیں گزر سکتا. ظلم نہ کرتا. اور ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے اس بات کا توجہ نہیں دے پا رہے کہ جو سخت حصہ ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ہم اس بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ٹھیک ہے فجر کی نماز قضا بھی پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں ہوگا. زندگی مشکل چلتی چلی جائے گی. جو خدا نے چاہا عبادات کے اندر وہ نہیں کریں گے زندگی میں کامیابی نصیب نہیں ہوگی. اس کو اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح خدا نے چاہا. اس کے بعد جو چیز چاہیے وہ اخلاقیات ہے. اخلاقیات کا نہیں کریں. آپ الحمدللہ رب العالمین ایک ایسے ماحول کے اندر ہیں جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا نہیں، آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے اور مختلف مسائل کے اندر مل جل کر چیزوں کو لے کے چلنا ہوگا. اور کسی بھی جگہ پر معاشرے کو بنانا پڑے، لوگوں کو مل کر کوئی اجتماع بنانا پڑے، کوئی معاشرے کو تشکیل دینا پڑے، پہلی چیز ہمیں چاہیے وہ اخلاقیات ہے. اگر اخلاقیات صحیح ہیں معاشرہ صحیح رہے گا. اگر یہ صحیح نہیں ہے تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی صورت میں کام صحیح نہیں ہو پائے گا. اور مجھے میں نے اپنے حضرت عرض کیا دولت رحمت و شہرت کے عنوان سے وہ سب بھی مل جائے گا اگر اخلاقیات صحیح رہے گا. یہ سب کچھ بھی نصیب ہو جائے گا اگر اخلاقیات صحیح ہے. اگر اخلاقیات صحیح کرتے ہیں ہمیں تو ہمیں کن چیزوں پہ توجہ دینا چاہیے؟ کس پوائنٹ کو پہلا پوائنٹ بنانا چاہیے؟ ہر قوم کو اپنے مسائل ہیں، ہر دور کے اپنے مسائل ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں اپنی خدمت میں. جو اللہ کے رسول کے زمانے میں مشکل کچھ اور تھی، ہمارے زمانے میں مشکل کچھ اور ہے. دونوں اللہ کے دین میں ہیں لیکن مشکل کی نوعیت بالکل تبدیل ہے. مثال ایسا کرتا ہوں، درود بھیج رہا ہوں محمد والے کتنی روایات موجود ہیں، کہہ سکتے ہیں سینکڑوں روایات موجود ہیں جن کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے مانگے تو تم اس کو دو. اگر تمہارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو رد مت کرو، اس کو دو. پتہ نہیں کتنی چیزوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مانگتا ہے اور نہیں دیتا سامنے والا تو اس کے لیے یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، خدا محروم کر دے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے کراچی میں رہتے ہوئے اس پہ عمل کرو تو ہر چوراہے پر مانگنے والے کتنے ملیں گے؟ ملیں سب کو دیتا چلا جاؤ. ارے کہیں خدا یہ چاہ رہا ہے، کیوں نہیں چاہتا؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے اللہ کے رسول کے زمانے میں معاملہ کچھ اور تھا، اس دور میں معاملہ کچھ اور ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں معاملہ کیا تھا؟ حتی کافروں کے اندر جاہلیت کے دور کے اندر معاملہ اس طریقے سے تھا. رسول خدا کے دادا کا زمانہ تھا، عربوں کے اندر قحط آ گیا تھا، مکہ میں قحط آیا تھا، مشکل آ گئی تھی. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ کوئی شخص کسی سے مانگتا نہیں تھا. رسول اللہ کے زمانے میں ایسا تھا کوئی کسی سے مانگتا نہیں تھا. کیوں نہیں مانگتا تھا؟ اس وجہ سے نہیں کہ مانگنا حرام ہے، ان کی نام پھٹ جاتی ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے. مانگتے تھے. عرب کے نزدیک مانگنا ایسا تھا کہ آپ گردن پہ شمشیر لگوا لیں یہ آسان ہے، مانگے گا نہیں. عرب کے زمانے میں ایسا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں. تو اس میں یہ تھا کہ یہ لوگ نہیں مانگتے تھے. قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا تو ایک اور طریقے کار کرتے تھے. وہ سوچتے تھے اگر ہم نے کسی سے کھانا مانگ لیا تو یہ تو ہماری زندگی برباد ہو گئی، ہم بے عزت ہو گئے. تو مانگتے تو نہیں تھے تو کیا کرتے تھے؟ جب کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے بیوی بچے کو لے جاتا تھا صحرا میں. صحرا کے اندر کالے رنگ کا خیمہ لگا کر خیمے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتے. آپ سوچیں 50 ڈگری 55 ڈگری میں صحرا میں کوئی جائے، خیمہ لگائے، خیمے کو چاروں طرف سے بند کر دے مٹی ڈال کے،
صحیح ہے، کتنی دیر زندہ رہیں گے بغیر کھانے پینے کی؟ 1 دن 1.5 دن بڑھ جاتے ہیں۔ خیمے کے اندر مر کے خودکشی کر لیتے تھے، مانگتے نہیں تھے۔ عرب ایسے زیادہ اس زمانے میں جب یہ ہونے لگا، لوگوں نے سچ خودکشیاں کرنا شروع کر دی، تو اللہ کے رسول کی دادا نے ایک اور کام شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر لوگوں نے اونٹ بکریاں قربان کی ہیں، جو خانہ کعبہ کے اوپر لوگوں نے اونٹ اور بکریاں قربان کی ہیں، میں اس کا گوشت شوربہ بنا کر تمہیں کھلا رہا ہوں۔ عربوں سے کیا کہتے تھے؟ جو اتنے ڈیسپریٹ ہوتے تھے، جا کے صحرا میں مر جاتے تھے، خودکشی کر دیتے تھے، مانگتے نہیں تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میں نہیں کھلا رہا ہوں، خانہ کعبہ تمہیں کھلا رہا ہے۔ پھر وہ لوگ راضی ہوتے تھے کہ ہاں ہماری عزت محفوظ ہے، ہم اس کھانے کو کھائیں گے۔ وہاں پر کلچر یہ تھا، نہیں مانگتے تھے لوگ، چونکہ نہیں مانگتے تھے خودکشی کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی تم سے مانگے تو تم زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہو، کرو، اس کے ہاتھ پر رد کرو۔ اور یہ کہا کہ مانگ لو، اس صورت میں کہا کہ مانگ لو، مرنے کی کوشش مت کرو، خودکشی مت کرو۔ اور نہیں معلوم کتنی روایتوں کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ سب اس کانٹیکسٹ کے اندر تھا کہ لوگ مانگتے نہیں تھے، خودکشی کرتے تھے۔ اچھا، بعد کے زمانے میں کیا ہے؟ مانگنا پروفیشن ہے، پیشہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ روایت اس وقت کہاں پر عمل میں لائی جائے گی؟ جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر کوئی مانگے تمہارے سامنے ہاتھ کھڑا ہے تو اس میں کہنا پورا کرو، ہم نہ کہیں گے کوئی ایسا باعزت فرد ہو جس نے زندگی میں کبھی نہیں مانگا ہے، اور تمہیں پتا ہو یہ باعزت آدمی اس نے زندگی میں کبھی نہیں مانگا، اب اگر تمہارے سامنے آئے تو تم اس کو مکمل عزت اور احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ ہاں، یہاں پہ عمل میں آ گیا۔ تو مسئلہ یہ ہی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں کلچر کچھ اور تھا، آج کے زمانے میں کلچر کچھ اور ہو چکا ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری زندگی میں، ہمارے زمانے کے اندر دین پر عمل کس صورت میں ہوگا۔ تو میں آخر میں چند مثالیں آپ کے اندر ڈال سکتا ہوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے اپنے دین کے اوپر عمل کرے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور سکون کسی نہیں چاہیے۔ آج کی دنیا کی افراتفری کی دنیا ہے، اور میں ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں کہ ابھی جب میرے دوستوں نے آگے ہم سے کہا کہ آپ یہاں پر آئے اور درس ہے، تو میں کیا کہوں؟ لوگوں کے پاس زندگی میں مشکلات ہیں، اگر دین مشکل کو حل نہیں کر سکے تو گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ہمیں رزلٹ چاہیے۔ اگر میرے پاس گاڑی ہے تو میرے کام آتی ہے، میں یہاں سے وہاں جاتا ہوں، میں اپنی گاڑی کے اندر جاتا ہوں، اگر گاڑی مجھے لے کے نہیں جائے تو میرے پاس گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو مجھے بیچنی چاہیے سب کو۔ اگر گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں، میرے کام آتا ہے تو صحیح ہے، نہیں کام آتا تو مجھے گھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر دین ہے، دین کو میرے کام آنا چاہیے، دین سے میری زندگی کی کوئی مشکل حل ہونی چاہیے۔ ایک نظر اس کی نظر ہے جو کہتا ہے مجھے مشکل دنیا میں حل نہیں کرانی، مجھے آخرت حل کرانا ہے۔ بہت اچھی نظر ہے، بہت گہری نظر ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہوتے، زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ وہ دین کے ذریعے دنیا کی مشکل کو بھی حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا کی مشکل کو حل کرنا چاہتے ہیں، راستہ کہاں سے؟ راستہ اخلاقیات سے، راستہ عبادت سے نہیں۔ آپ کو اخلاقیات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اخلاقیات پر عمل کرنے میں نے عرض کیا ہر دور میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں مشکل کا انداز کچھ اور تھا، آج کے زمانے میں مشکل کا کچھ اور انداز ہوتا ہے، لیکن دونوں کا حل دین کے پاس ہوتا ہے۔ اب ہماری جو مشکل ہے اس زمانے کے اندر وہ کون سی ہے جو ہمارے کہیں سب سے بڑی مشکل ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے دین نے کیا کہا ہے، میں چند منٹ سرس کروں گا۔ مجھے یوں سمجھ آتا ہے کہ ہمارے دور میں جو سب سے بڑی مشکل ہے جس نے ہماری ذہنوں کو، ہماری فکروں کو تباہ کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ ہم سب کے پاس دو شخصیتیں ہیں، اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے۔ اگر مجھ سے کوئی کہنا فجر کی نماز میں وہ نہیں پڑھ رہے، صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ مجھ سے کوئی کہے لوگ اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، فجر کی نماز بڑی مشکل ہے، یہ بڑی مشکل ہے، میں کہوں گا یہ بڑی مشکل ہے۔ چونکہ اگر دونوں ایک جیسے ہو گئے اندر اور باہر کے، کہ فجر کی نماز بہت پڑھ لے گا، وہ بہت پڑھے
لیکن اگر یہ دونوں علیحدہ ہیں تو پھر یہ دکھاوے کے لیے کچھ کرے گا، اندر سے کچھ اور ہوگا۔ مجھ سے کوئی کہے پہلے کون سی مشکل حل ہونی چاہیے، پہلے کی نماز پڑھیں یا پہلے اندر باہر ایک ہونا چاہیے؟ تو میں کہوں گا پہلے اندر باہر ایک ہونا چاہیے۔ اس خاصے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، یہ ہمیں سوسائٹی کا مشکل ہے۔ آپ کو مجھے جو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا اپنے نفس کے خلاف اپنی اصلاح کے لیے، وہ پہلا قدم یہ قدم ہوگا مجھے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہ ہو۔ اچھا یہ کام ہوتا کیسے ہے؟ مثلا کہیں پر اگر یہ کہتے ہیں آپ کے ظاہر و باطن میں فرق نہیں آئے اور کوئی مجھ سے کہتا ہے ٹھیک ہے اگر مجھے ایک آدمی پسند نہیں ہے اور وہ میرے سامنے آ جائے، میں کیا کہوں اس سے کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتا ہوں؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جھگڑے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ حال ہے دین کے نزدیک؟ نہیں، دین کے نزدیک یہ حل نہیں ہے۔ دین کے نزدیک حل کیا ہے؟ دین سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے تمہیں یہ پسند کیوں نہیں آتا؟ آپ کہیں گے اس کے اندر بڑا خرابی ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ تمہارے پاس کوئی خرابی نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی خرابیاں تھی خدا نے تمہیں ریجیکٹ نہیں کیا، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم کسی کی خرابی کو اس کو ریجیکٹ کریں؟ آپ کہیں گے اس کی فلاں برائی مجھے پتا ہے، پھر اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا خدا کو میری کتنی برائیاں پتا ہے؟ کیا اس نے میری برائی کو آشکار کیا لوگوں کے سامنے؟ اگر نہیں کیا مجھے کیا حق پہنچتا کہ میں دوسری برائیوں کو آشکار کرتا؟ ممکن ہے کوئی کہ اس نے میرے ساتھ سلام ظلم کیا، مجھے اپنے آپ سے کہنا پڑے گا میں نے کسی بندے پہ ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کا حق نہیں مارا کرے، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے اپنی ماں ضائع کیا ہوگا، خدا نے سب برداشت کیا۔ پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو چاہیے یہ کہ ہمارے اندر ضمیر میں اتنی خوبصورتی ہو کہ ہمیں باہر دکھانے میں کوئی مشکل پیش نہ ہو، اندر سے آپ کو صحیح کریں۔ اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دو پرسنالٹیز ختم کر دیں اور اتنا اچھا ہو گئے کہ اندر اور باہر ایک ہو جائے، آپ کی زندگی کے 70-80% مسائل حل ہو جائے۔ لوگوں کو اس دو زندگیوں نے مان دیا ہے، لوگ اس کے بوجھ کے نیچے جاگ رہے ہیں اس وقت کہ وہ دو انسان کے چل رہے ہیں، ایک دکھانے کا ہے اور ایک اندر واقعی ہے۔ اب ایک اچھا اس ایک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس ایک کرنے کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کی کمزوری ہے، اگر آپ کی کوئی غلطی ہے، اپنی غلطیوں کو ماننا شروع کر دیں، نہیں میں نے کوئی غلطی۔ اگر آپ کے اندر کوئی کوتاہی ہے دوسرے کے مقابلے میں، اس کو قبول کر لینا، میرے اندر یہ کوتاہی اس کے اندر یہ بھی ہے۔ اس کام کا آسان ترین طریقہ یہ ہوگا کہ دوسروں کی تعریف کریں، دوسروں کی تعریف کریں۔ خدا مطالعہ نے ہم لوگوں کی زندگیوں کو مشکل نہیں بنانا ہے، خدا مطالعہ نے ہماری زندگیوں کو آسان بنانا ہے، اور اس آسان بنانے میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں 60 انسان جنت میں چلے جائیں گے، خدا مطالعہ کو کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ اگر سب کو جہنم میں بھیج دے گا، اسے کوئی ٹھنڈک نہیں ملنے والی۔ اگر کسی کو جہنم میں ڈالتا ہے تو دشمن سے انتقام کے لیے نہیں ڈالتا، اور اگر کسی کو جنت میں بھیج جائے تو اس کو کچھ ملنا نہیں ہوتا کہ اس کو جنت میں بھیج کے اس کو کچھ مل جائے گا۔ خدا چاہتا ہے ہم سب لوگ بہتر زندگی گزارتا ہے، بہتر زندگی گزارنے کا جو پہلا طریقہ کار ہے یہ کم سے کم دو شخصیتیں بتانا۔ اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا رکھیں، اندر سے اپنے آپ کو اتنا محفوظ کر دیں، غلط جذبات غلط افکار کو اتنا نکال دیں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو کہ آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات عرض کروں گا وہ یہ کہ اگر یہ کام آپ نے کر دیا تو پھر ہمیشہ سچ کریں، زندگی آسان ہے، ہمیشہ سچ بولیں زبان سے بھی اور سچ بولیں چہرے سے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو زبان کے سچے ہیں، چہرے کے جھوٹے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان کے بھی سچے ہیں، چہروں کے بھی سچے ہیں۔ آپ کو مجھے وہاں پہنچنا چاہیے، اور نعوذ باللہ کچھ لوگ ہیں جو دونوں کے جھوٹے ہیں، زبان کے جھوٹے چہرے کے جھوٹے۔ ہمیں کچھ اتنا اچھا ہونا پڑے گا اندر کی پاکیزگی کے ساتھ کہ نہ ہماری زبان جھوٹی ہو نہ ہمارا چہرہ جھوٹا ہو، یعنی ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا رکھ سکیں کہ لوگوں کے سامنے ہنس سکیں۔ جب دفعہ ممکن کوئی یہ کہ بھائی میرے اندر اگر کسی کو دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے تو میں کیسے چہرے پہ مسکراہٹ رہا ہوں، اگر میں مسکراہٹ رہا ہوں تو یہ منافقت ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں اندر تکلیف کیوں ہو رہی ہے،
امیر مومنین ایک مومن کی نشانی بیان فرماتے ہیں، درود بھیجو محمد مومن کی نشانی بیان فرماتے ہیں خوشنو فی وجہ حزنو فی قلبہ، فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جس کی خوشی اس کے چہرے پر ہوتی ہے اور غم اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ مومن اپنے غم کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا، اپنی خوشی کو دوسروں تک ضرور پہنچاتا ہے۔ جب وہ اندر سے غمگین ہوتا ہے اور باہر سے خوشی دکھاتا ہے تو کیا وہ منافقت کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، منافقت نہیں ہوتی۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں غم دوسروں کو کیوں دوں، مجھے دوسروں کو خوشی دینی چاہیے۔ تو دوسروں کو اچھی چیز دیتا ہے، سخت چیز کو اپنے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ ہمیں اتنا اچھا ہونا پڑے گا، اتنا اچھا ہو کہ 2 پوائنٹس حقیقت میں بیان ہوئے۔ نمبر 1، اپنے اندر سے اتنا اچھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دکھانے میں مشکل نہ ہو، اور نمبر 2، زبان اور چہرے کی سچائی، یہ آپ کی زندگی کی 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، پہلی چیز جو آپ کو نصیب ہوگی وہ اطمینان ہے، دوسری چیز جو آپ کو نصیب ہوگی وہ رزق۔ خدا تعالیٰ نے سب چیزوں کا دعویٰ لگایا، ان 2 چیزوں کو اوپر رکھنا پڑا۔ اگر یہ 2 چیزیں صحیح ہو جائیں، اندر و باہر کا فرق نہ ہو اور زبان پر چہرے کی سچائی جائے، زندگی آسان ہے، زندگی آسان ہے۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہمیں اس دین مبین پر عمل کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائے۔ کچھ وقت سوال جواب رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اس معاملے میں کوشش کرتے ہیں کہ کاغذ پہ لکھ لیے جائیں، تو اگر لکھ لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر نہیں لکھا جائے تو پھر جتنا مختصر کر کے سوال کر سکتے ہیں آپ سوال کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے سکیں۔ حتیٰ اتنا کوشش کیجیے گا سوال آپ کا اس حدود کے اندر ہو جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے۔ ویسے ظاہر ہے کے اندر انسان کے سینکڑوں سوال ہوا ہے، لیکن ظاہر سارے سوال سے آپ بات میں نہیں کہا جا سکتے، ان کے اوپر بات کر لیجیے جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلیہ سوال بتائیے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو جی نہیں سمجھا بار بتائیے گا۔ اچھا، یہ تو ہم نے کہا کہ چہرے اور زبان کی سچائی، یہ ہم نے اس لیے نہیں کہا کہ ہم دوسروں کو جج کرتے، بلکہ ہم نے کس کے لیے کہا ہے؟ اپنے آپ کو جج کرتے۔ ہم دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں، اپنے بارے میں کم فکر مند ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو دوسروں کے اوپر ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو باقی چیزوں کو خدا خود بخود صحیح کرے گا۔ ایک روایت ایک روایت کے اندر کہا کہ تم خدا سے اپنے رابطے کو صحیح کر لو، تمہارے اور بندوں کے رابطے کو خدا صحیح کرے گا۔ صحیح ہے، بس ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا اور خدا کا رابطہ صحیح ہونا چاہیے۔ خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے کہہ رہا ہے سچا ہونا چاہیے۔ تو میں خدا سے کہتا ہوں اگر میں سچا ہوا تو بندوں کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ خدا فرماتا ہے اگر تم سچے ہو گئے، میرا تمہارا رابطہ صحیح ہو گیا، تو میں تمہارے اور انسانوں کے رابطے کو خود سے صحیح کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو سچائی پہ محنت کرنی ہے وہ دوسروں کے اوپر نہیں ہے بلکہ اپنے اوپر سچائی پہ محنت کرنی ہے، ہمیں سچا بننا ہے۔ درود بھیجو محمد وعلیہ سوال کیا کہ دین کے معاملے میں ایمان بہت تیزی سے رخصت ہوتا نظر آتا ہے۔ مثلا پردہ کریں تو شادیوں میں رکاوٹ ہے، اور مثلا چوک کے لیے داڑھی بنوانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا کریں؟ دوسرا سوال تھا دین اگر امن کا احساس دیتا ہے تو آج دیندار افراد کیوں قتل ہوتے کیوں نظر آ رہا ہے؟
میں نے اس لیے سید الشہداء کی مثال سے عرض کیا کہ دین امن کا احساس دیتا ہے، طاقت کا وعدہ نہیں دیتا۔ سید الشہداء کے افراد شہید ہو رہے تھے نہیں ہو رہے؟ سب شہید ہو رہے تھے، سید الشہداء بھی شہید ہو گئے۔ تو دیندار کا شہید کیا جانا یہ دین کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ دیندار خوف زدہ رہے یہ دین کی تعلیم کے خلاف ہے۔ دیندار خوف زدہ نہیں ہوتا۔ عام لوگوں میں خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوف میں نہیں ہوگا، خوف دلانے والے دشمن ہوں گے، اس سے خوف نہیں ہوگا، وہ بے خوف ہوتا ہے انسان کے اندر آزادی ہوتی ہے۔ مثلا اتنی دفعہ ہوا ہے کہ لوگ شہید کیے گئے، سید الشہداء کربلا کا واقعہ نہیں معلوم کتنی دفعہ ان کی اولاد طاہرہ میں سے لوگ شہید ہوئے۔ اسی ہندوستان پاکستان کے اندر جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ہندوستان کے اندر نہیں معلوم کتنی دفعہ تشہیر اور سزا کے انجام ہے۔ سب چیزیں ہوئی ہیں دنیا کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر۔ وہ مشکل نہیں ہے، مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ ایمان نہ ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ ہم خوف سے دچار ہو جائیں، یہ مشکل ہے، یہ دین نہیں چاہتا۔ جہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ ہم دین پہ عمل کرتے ہیں اور اس میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین پر پورا عمل نہیں کیا۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں، جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ سے اپنے ذہن میں سوچ دے رہے دین میں جیسے لڑکا پردہ کرتے ہیں تو شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ میں ایک بار بات پوچھتا ہوں، وہ جو پردہ کرتے ہیں سب کے سب دل میں سچے ہوتے ہیں، سب کے سب میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بچی پردہ کرے اور پردے کے ساتھ دل کی سچائی رکھے تو پردہ اس کا شادی میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا، نہیں بنے گا۔ مثلا ابھی نے کہا کہ اگر داڑھی ہوتی ہے جاب نہیں ملتی، داڑھی ہمارے کو جاب میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں، اگر ایک انسان ہو جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ امانت دار ترین انسان ہے، ایماندار ترین انسان ہے، ایک پیسے کی کبھی غلطی نہیں کرتا، تو کیا داڑھی کی وجہ سے لوگ اسے جاب نہیں دیں گے؟ 100% دیں گے۔ سکھ بھی ہو نا، سر پہ مونڈ بنائے ہوئے تب بھی دیں گے، کیوں؟ امانت دار ہے۔ جس جگہ پہ امانت دار کی ضرورت ہے وہاں پر اس کو جاب ملے گی، چاہے اس کی داڑھی ہو چاہے اس کی داڑھی نہ ہو، امانت داری چاہیے۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے ہم نے دین سے ظاہری چیزیں دی، باطن میں محنت نہیں کرتے، تو جب ظاہر کے اوپر رکھتے ہیں باطن نہیں ہوتا، لوگ ظاہر سے چڑ جاتے ہیں، لوگ ظاہر سے بھی چڑ جاتے ہیں۔ سب سے اوپر خدا کرنا ہوں سمجھتا، اگر ایسا ہے کوئی بچی پردہ دار تو ہے لیکن دل کے اندر فتنہ پڑوا ہے، اس کے بعد اس کی شادی نہ ہو تو یہ کہتے ہیں پردے کی وجہ سے نہیں ہوگی، نہیں پردہ مشکل نہیں تھا، اندر بھی مشکل۔ اچھا یہ ایک اور مشکل، یہ مشکل یہ ہے کہ دین میں مشکل نہیں آتی کبھی۔ اللہ نے کہہ یہ کہا کہ جو دین پہ چلے گا اس سے کسی مشکل میں نہیں ڈالتا، یا قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ گمان میں نہیں کرنا کہ ہم تمہارا امتحان نہیں دیں گے۔ خدا تعالیٰ سوچنا بھی نہیں کہ ہم تمہارا امتحان نہیں دیں گے، ہم امتحان دیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یقیناً امتحان دیں گے۔ تو کیا میں دین پر عمل کر کے سوچا تھا میرا امتحان نہیں ہوگا؟ امتحان تو ہونا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، اہل بیت کے ساتھ بھی آتی ہیں، تو کوئی یہ نہ سوچے دین پہ عمل کریں گے امتحان نہیں ہوگا، دین پہ عمل کریں گے امتحان ہوگا، صرف دین اندر سے نہیں ہوگی اگر ہمارے دین میں سچائی ہوگی۔ اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی دین پر عمل کرے، واقعی دین پر، صرف ظاہری دین پہ عمل نہیں کرے، صرف داڑھی نہ رکھے، دل میں بھی سچائی ہے، تو اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ پوری دنیا کو لوگ چاہیے، پوری دنیا کو لوگ چاہیے، اس میں ٹیلنٹ چاہیے ہو۔ مثلا فرض کریں ایک بچہ ہے جس کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، بہت اچھی پڑھائی ہے، بہت اچھا کام آتا ہے، داڑھی ہو اور کام نہ ملے، میں کہوں گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں کام اچھا آتا ہے تو داڑھی ہو یا نہ ہو تمہیں جاب ملے گی، وہ کام مل جائے گا، تو کام اچھا آنا چاہیے۔ مشکل میں کوئی اور سوال اطمینان آنے کی پہچان یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بے نیاز اور بے نیاز ہونے کی حد ہے۔ ہاں، بے نیاز ہونے کی ایک سادہ سا فارمولا اختیار کرتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں بہت لمبی چھوڑی ہو جاتی ہیں کہ جواب میں نہیں کہی جا سکتی۔ سادہ ترین بات کیا ہو سکتی ہے؟ سادہ ترین بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ بے نیاز ہیں تو جو لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں ہوں گی آپ اس پہ نظر نہیں رکھیں گے، آپ بے نیاز ہیں۔ مثلا میں کہیں پہ گیا، میں نے کسی کی
جیب میں پین دیکھا تو مجھے بہت پسند آیا، اب میرا ذہن یہ کرے کہ مجھے کیسے مل سکتا ہے، اس کا مطلب میں بے نیاز نہیں ہوں۔ اگر بے نیاز ہوتا تو میرے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ بے نیازی کی علامت کیا ہوگی؟ بے نیازی کی علامت یہ کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ اگر میں ایسا ہوں تو اس کا مطلب میں بے نیاز ہوں، ورنہ بے نیاز نہیں ہوتا تھا۔ اچھا بعض اوقات کیا ہو رہا ہے، چلیے یہ سوال سوال دکھ رہا ہے یہاں کے لوگ پریشانی، یہاں اس علاقے کے حالات سے پریشان ہیں اور اسیر و شہادت کی صورت میں ثابت قدم رہنے سے متعلق مشورہ چاہتے ہیں کہ ان سب حالات میں دین پر عمل کس طریقے سے کیا جائے۔ ہمیشہ دیکھیے گا دین نے مشکل کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ مثلا ایک روایت آپ کے انداز کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد کل العیش، زندگی بہترین زندگی۔ آپ نے سوال پوچھا کہ لوگ اسیر و شہادت کے مشکلات سے بیچارے مشکلات میں حل کس قسم کا ہے، دین کیا حل دے رہا ہے؟ فرمایا العیش کل العیش، زندگی بہترین زندگی کیا ہے؟ ثلثہ التدبیر، 1/3 ایک تہائی کیا ہے؟ پلاننگ کرو۔ پلاننگ کیسے کہتے ہیں؟ منصوبہ بندی، اپنی زندگی کے لیے تدبیر کرو۔ تدبیر کسے کہیں گے؟ مثال کے طور پر تدبیر اسے کہیں گے میری عمر اتنی ہے، اتنے میرے بچے ہیں، میں اس خطرے میں ہوں کہ میں دشمن کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، مستقبل کا منصوبہ کیا جائے، کوئی نہ کوئی منصوبہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر میں نہیں رہوں تو میرے گھر والے زندگی کیسے گزاریں گے، کیا منصوبہ بنایا جائے؟ اگر کوئی منصوبہ نہیں بنایا تو دین کے کہے کے اوپر عمل نہیں کیا، کیوں نہیں بنایا منصوبہ؟ اگر منصوبہ بنایا بغیر زندگی گزاری ہے، دین کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں 3 حصوں میں سے ایک حصہ اس بات پر ہے کہ تم منصوبہ بناؤ۔ العیش کل العیش ثلثہ التدبیر، 1/3 یہ پلاننگ کرو گے، باقی 2/3 کیا ہے؟ باقی 2/3 کیا ہے؟ باقی 2/3 یہ ہے چیزوں کو نظر انداز کرو۔ نظر انداز کرنا کسی کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا نظر انداز کرے دشمن کا خطرہ ہے، کہنا میں نظر انداز کرتا ہوں، نہیں، جو اس نظر انداز کرنے کی بات کی ہوگی۔ نظر انداز کرنا کسے کہیں گے؟ کسی نے مجھے کوئی بات کہی ہے اور میں اس کی دشمنی لے کے بیٹھ گیا، نہیں، دین کہتا نہیں نظر انداز کر، اسے چھوڑ دو۔ دوستوں کے ساتھ چل رہا ہوں، کسی نے میرے حق کو ادا نہیں کیا تو اس دوست کو دشمنی لے کے بیٹھ گیا، نہیں، دین کہتا ہے نظر انداز کر۔ بس اگر کسی کو اچھی زندگی گزارنی ہے، روایت کیا کہہ رہی ہے؟ 1/3 یہ پلاننگ کرو، منصوبہ بندی کرو، 2/3 کیا ہے؟ اپنے اور دوستوں کے درمیان چیزوں کو نظر انداز کرو۔ ہم اس کو برخلاف عمل کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی باتوں کو بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بجائے یہ کہ ہم دشمن کے خلاف تیاری ہے، بجائے نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے خلاف تیاری کا وقت لگانا شروع کر دیا۔ جب ہم یہ غلطی کریں گے تو اپنی زندگی اچھی کہاں سے ہوگی؟ بس دوبارہ اس بات میں دوہرا دیتا ہوں، العیش کل العیش، بہترین زندگی، ثلثہ التدبیر، 1/3 یہ منصوبہ بناؤ، اپنی فیوچر کے لیے منصوبہ بناؤ، 2/3 کیا ہے؟ نظر انداز کرو، اپنے دوستوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، زندگی آسان کرو۔ یہ نظر انداز والا کام ہے، یہ سب سے زیادہ فیملیز کے اندر ہے۔ ہم لوگوں میں اور صلہ رحم میں رکاوٹ کیا ہے؟ صلہ رحم واجب بھی ہے، اور صلہ رحم اگر کوئی کرتا ہے تو خدا اللہ تعالیٰ زندگی بڑھے گی اور اچھی زندگی گزارے گا۔ ہم میں اور صلہ رحم میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہم نظر انداز نہیں کر پاتے۔ خاندان کے اندر تھوڑی سی بات آتی ہے، وہ لمبی مدت تک دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیوں؟ ہم نظر انداز کرنا نہیں سیکھا، ایک دوسرے کی بات کو پکڑنا سیکھا، اس وجہ سے ہماری زندگی مشکل ہے۔ روایت ہے کہ یہاں مشکل ہوگی کیونکہ یہ 2/3 حصہ ہے، اگر اس کو عمل نہیں کیا تو 2/3 مشکلات ہماری بڑھ جائیں گی۔
تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے جب ایک اور سوال لکھا، دل اور زبان کی سچائی سمجھ میں آتی ہے. چہرے کی سچائی سے کیا مراد ہے؟ چہرے کی سچائی سے یہ مراد ہے کہ جب میں کسی سے ملا ہوں اور میں اس کو یہ دکھا رہا ہوں کہ میں اس کا دوست ہوں اور اندر سے کیا ہوں؟ دشمن. یہ چہرے کا چہرہ، یہ چہرے کا چہرہ. اچھا پھر میں دوبارہ اس کی تشریح کرتا ہوں. کوئی یہ کہے کہ اس کا مطلب ہے جس سے دشمنی کرنی ہے اس سے چہرے سے بھی دکھاؤ کہ دشمنی کرنی ہے. نہیں، دشمنی کرنی کیوں ہے؟ کیوں دشمنی کرنی ہے؟ دشمنی کرنی نہیں ہے اصلا، ہمیں دوستی کرنی ہے. خاص کر مومنوں کے درمیان کیوں دشمنی کرنی ہے؟ یعنی اگر میں کسی تک پہنچا ہوں تو مجھے پسند نہیں ہے تو میں خود پسند نہیں کرتا، اللہ کی خاطر پسند کر سکتا ہوں. اللہ کی خاطر پسند کرتا ہوں. کیا اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں نہیں سکھایا کہ نظر انداز کر سکتے، ہم نظر انداز کر سکتے. اور آخر میں اگر اس پوائنٹ پر اور تھوڑا سا عرض کروں، حتی الامکان ہم انسان کو دشمن بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ زیادہ تر جو دشمن بناتے ہیں ایسے بناتے ہیں، ہم سامنے والے سے کچھ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں کچھ ملے گا، بس یہاں دشمنی شروع ہوئی. اگر آپ جتنا کر سکیں دل کے اندر، کہنے کے لیے نہیں ہے، کہنے کے لیے نہیں کہ میں کسی کے سامنے جا کر کہوں میں مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھتا، نہیں، اس سے تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا. دل کے اندر یہ سوچوں مجھے اس سے توقع نہیں ہے، مجھے خدا سے توقع ہے. دل میں یہ سوچوں، کہنے کا نہیں ہے. کہیں گے تو معاملہ خراب ہے، اس کا مطلب سامنے آپ سے کہہ رہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. کہنے کی کوشش نہ کریں، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کریں مجھے توقع کسی سے نہیں ہونی چاہیے، مجھے توقع سے خدا سے ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اس کے اوپر بھی بڑھانا چاہتا ہے مجھے ایک اور کام کرے، دینے کی ٹھان ہے، مجھے دینا ہے، دینا نہیں ہے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر یہ سوچ لے مجھے دوسروں سے لینا نہیں ہے، مجھے دوسروں کو دینا ہے، اور پیسے نہیں دے سکا، کچھ نہیں دے سکا تو دعا تو دے سکتا ہوں. اگر کوئی یہ ٹھان لے اس سے زیادہ بے نیاز انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. بس قسمت سے ہم لوگ اڑتے ہیں. ہم جب کسی سے ملتے ہیں سوچتے ہیں اس سے ہمیں لینا کیا ہے. بس یہیں پہ ساری دشمنیاں شروع ہوتی، یہیں پہ ساری بے سکونی شروع ہوتی. یہ جو زندگی میں سکون نہیں آتا، یہ جو زندگی میں بے برکتی آتی ہے، وہ اس وجہ سے آتی ہے ہم اللہ کے قاعدے اور قانون کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اللہ کا قانون کیا ہے؟ توقع مت رکھو اور دینے کی ٹھان کرو. اب ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو میں اسی لیے سنتا ہوں، کم سے کم دعا تو نہیں سکتا ہوں. اور خاص کر اگر ہم طور پر دوسرے کے طور پر سوچیں، کوئی شخص یہ کہے کہ میری فلاں سے بات نہیں بنتی، فلاں سے میرے دل کے اندر ایک دوست ہے، میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا اس کے لیے تنہائی کی دعا کرو، تنہائی میں اس کے لیے دعا کرو. خدا اس دوست کو سینے سے دل سے نکال دے گا اور سمجھے گا اچھا ہی جان جائے گا انشاءاللہ. خدا ہمیں دین امید پر عمل کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائے انشاءاللہ. خدا اہل بیت علیہ السلام کی قربانیوں کے سبب میں ہمیں اس دین کی نصرت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار محمد و محمد کا سید کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا انتقام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. تمام وہ لوگ جو مشکلات سے دوچار ہیں، خدا نہ کرے دشمن کی اسیری کے اندر ہے، بے گناہ جیلوں کے اندر ہے، ان سب کی رہائی کے لیے اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کے مقامات کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آلہ محمد.